حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ کا ایک واقعہ چھوٹا سا میرے ذہن میں آ گیا۔ ہارون الرشید کا زمانہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ دار الخلافہ جو ہارون الرشید کے سلطنت میں آیا کرتا تھا، اس دار الخلافہ میں تشریف لائے۔ لوگوں کی دعوت پر، طلباء اور علماء کی دعوت پر جم غفیر آگے جم گیا۔ لوگ بڑے دور دراز سے سفر کر کے آپ کی زیارت کے لیے، آپ کے فیض سے مستفیض ہونے کے لیے، آپ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے امڑ آئے اور پورا علاقہ بھر گیا۔ ہزاروں علماء، ہزاروں طلباء آپ کے درس میں آ کر بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر! دوران درس کیا ہوا؟ میرے اور آپ کی یہ شیخ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ درس ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے چھینک ماری، الحمدللہ کہا، سننے والوں نے یرحمک اللہ کہا۔ ہارون الرشید اپنے محل کے اندر تشریف فرما تھے۔ غور سے سنیے گا، اس وقت بھی اور آج بھی بادشاہ یہ دیکھتے ہیں جہاں چند لوگ اکٹھے ہو جائیں ڈر ہوتا ہے کہیں ہمارا جو ہے وہ تخت نہ الٹ دے۔ حضرت ہارون الرشید نے فوراً اپنے مشیروں کو بھیجا اور سپاہیوں کو بھیجا اور کارندوں کو بھیجا، پتہ کرو یہاں یہ کہاں سے آواز آئی۔ توڑے ہوئے کارندے گئے اور دیکھا جا کر عبداللہ بن مبارک تشریف فرما ہے، درس ہو رہا ہے، ہزاروں علماء اور طلباء وہ درس سن رہے ہیں۔ ہارون الرشید کو آ کر اطلاع دی۔ ہارون الرشید بھی علماء کا بڑا قدردان تھا اور علماء کے قدموں میں بیٹھنا فخر محسوس کرتا تھا۔ اس نے سوچا کہ عبداللہ بن مبارک جیسی شخصیت میرے شہر میں آئی اور دارالخلافہ میں آئی، کیوں نہ میں بھی ان کی زیارت کروں اور ان کے فیض سے مستفید ہو جاؤں۔ لہذا اس نے اپنے وزیروں اور مشیروں کو جو وہاں موجود تھے لیا اور آپ کے پاس آ گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس وقت اس نے دیکھا درس تو ختم ہو چکا ہے اور لوگ دھکم پیل کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کو چومنے کے لیے اور ہاتھ کو چھونے کے لیے اور قریب سے دیکھنے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں۔ تو ہارون الرشید جب گھر سے نکلا تھا نا تو اس کی جو بیوی تھی حضرت زبیدہ، وہ بھی ایک بڑی نیک خاتون تھی، وہ اپنے محل کے اوپر کھڑے ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ ہارون الرشید وہاں پہ جب پہنچا تو لوگوں کو پتہ ہی نہ چلا کہ بادشاہ سلامت کھڑے ہیں۔ لوگوں نے بادشاہ کی طرف دیکھا بھی نہیں، سارے کے سارے لوگ عبداللہ بن مبارک کی طرف دیکھ رہے تھے اور ان سے ہاتھ ملانے کے لیے، مصافحہ کرنے کے لیے آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ خیر جب کچھ رش کم ہوا تو ہارون الرشید نے جا کر حضرت عبداللہ بن مبارک سے مصافحہ کیا اور علیک سلیک کے بعد ایک دوسرے کی خیریت پوچھنے کے بعد ہارون الرشید واپس جب اپنے محل کو پہنچے تو غور سے سنیے گا، توجہ سے سنیے گا۔ آج آپ لوگ بھی اور ہمارا معاشرہ بھی علماء پہ تنقید کرتا ہے، لیکن زبیدہ نے مسئلہ حل کر دیا۔ حضرت زبیدہ نے ہارون الرشید سے کہا میں نے سارا منظر دیکھا، آپ سے میرا ایک سوال ہے۔ ہارون الرشید نے کہا کون سا سوال؟ حضرت زبیدہ نے کہا میرا سوال یہ ہے، آپ یہ بتائیے کہ حکومت آپ کی ہے یا عبداللہ بن مبارک کی؟ اس لیے کہ جو منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ بادشاہ وقت ہیں لیکن لوگوں نے آپ کی پرواہ نہیں کی، سارے کے سارے ایک عالم دین کے ساتھ مصافحے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ مجھے یہ بتائیے بادشاہت آپ کی ہے، سلطنت آپ کی ہے، حکومت آپ کی ہے یا عبداللہ بن مبارک کی؟ ہارون الرشید بڑا زبردست زیرک انسان تھا اور بڑا دور رس انسان تھا، وہ سمجھ گیا زبیدہ کیا پوچھ رہی ہے، اس کا جواب سننے والا ہے۔ ہارون الرشید نے فوراً جواب دیا زبیدہ تو سوال کرتی ہے کہ یہ بتا کہ حکومت تیری ہے یا عبداللہ بن مبارک کی؟ تو سن، میری طرف سے جواب یہ ہے کہ جسموں کے اوپر حکومت تو ہارون الرشید کی ہے لیکن دلوں کے اوپر حکومت عبداللہ بن مبارک کی ہے۔ دلوں پر حکمرانی علماء ہی کیا کرتے ہیں، دلوں پر حکمرانی اللہ والے ہی کیا کرتے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا
ایک جگہ سے گزرتے ہوئے کوئی سایہ انہیں نظر آیا۔ جب اس سائے کے قریب گئے دیکھا ایک عورت وہ دوپٹہ اوڑھے ہوئے وہاں پہ بیٹھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اسے جا کر جس طرح میں اور آپ رسماً ایک سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام بھیجا۔ اس عورت نے رسماً جو جواب دیا جاتا ہے وعلیکم السلام، یہ جواب دینے کے بجائے وہ عورت آگے سے کہنے لگی سلام قولا من رب الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے کہ میں نے اس کو سلام کیا، یہ قرآن کی آیت پڑھ رہی ہے۔ اب آگے سنیے، آپ کو مزہ آئے گا، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس عورت سے کہا لگتا ہے آپ رستہ بھول گئی۔ اس عورت نے آگے سے آیت پڑھی اور کہا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، میں سمجھ گیا یہ رستہ بھٹک گئی۔ میں نے کہا کتنے دن ہو گئے؟ اس عورت نے آگے سے قرآن کی آیت پڑھی ثلاث لیال سویہ، میں سمجھ گیا اسے 3 راتیں ہو گئی، یہ رستہ بھٹک چکی۔ میں نے کہا اچھا یہ بتائیے آپ کہاں سے آ رہی ہیں، کہاں کو جانا ہے؟ وہ عورت آگے قرآن کی آیت پڑھ کے کہنے لگی من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میں مسجد حرام سے آئی، مسجد اقصی شام کی طرف جانا ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہو رہا تھا، جو سوال میں اس سے کرتا یہ قرآن کی آیت پڑھتی۔ کہتے ہیں میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے قرآن کی آیت پڑھی اور کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، میں سمجھ گیا اس کا نام مریم ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا اگر آپ کہیں میں آپ کے کسی کام آنا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے کہا ان اللہ قریب من المحسنین، کہتے ہیں میں سمجھ گیا یہ چاہتی ہے کہ میں احسان کروں، لہٰذا میں نے اپنی سواری کو بٹھایا اور میں نے کہا آپ سوار ہو جائیے۔ اس نے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہتے ہیں میں ایک طرف کو ہو گیا، اپنی نظروں کو جھکا لیا۔ اس عورت نے سواری کے اوپر سوار ہو کر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یہ آیت پڑھی اور سوار ہو گئی۔ کہتے ہیں میں نے کہا اماں جان اگر آپ کہیں تو میں آپ کو کھانا پیش کروں۔ اس عورت نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی اور کہا وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، کہتے ہیں میں سمجھ گیا یہ روزے سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اونٹ کی مہار پکڑ کے چلنے لگا تو اس عورت نے جو ہے اونٹ کی مہار پکڑ کے تیز چلنے لگا تو اس عورت نے کہا تیز نہ چلو، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز بھی پست کرو اور آہستہ آہستہ چلو، تیز نہ چلو۔ کہتے ہیں میں عربی کے اندر اشعار پڑھنے لگا تو اس عورت نے فوراً کہا ارے اشعار کیوں پڑھتے ہو؟ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اگر کچھ پڑھنا ہے تو اللہ کا قرآن پڑھو۔ کیا پڑھو؟ کیا پڑھو؟ اللہ کا قرآن پڑھو۔ آج میری اور آپ کی زبانوں سے پتہ نہیں کیا اول فل ہم بکتے رہتے ہیں، نکلتا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ زبان تو اللہ نے دی تھی، میں اور آپ اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، اللہ کے توحید کے نغمے اپنی زبانوں سے گائیں اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں اور اس کے نبی پر درود بھیجیں۔ آج میری اور آپ کی زبانیں پتہ نہیں کیا کچھ بولتی ہیں، نہیں پڑھتی تو قرآن نہیں پڑھتی، نہیں بولتی تو حق نہیں بولتی، نہیں بولتی تو سچ نہیں بولتی، نہیں پڑھتی تو درود شریف کا ورد نہیں کرتی۔ میرے بھائیوں ذرا غور سے سنیے، یہ عورت کہنے لگی فقرؤ ما تیسر من القرآن، ارے اللہ کے بندے زبان سے اشعار نہ پڑھو، اگر پڑھنا ہے تو اللہ کا قرآن پڑھو، پڑھنا ہے تو اللہ کا قرآن پڑھو۔ کہتے ہیں میں چل پڑا۔ میں نے کہا اچھا اماں جان مجھے یہ بتائیے آپ کی اولاد بھی ہے؟ تو اس نے آیت پڑھی اور کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اس کی اولاد ہے۔ میں نے کہا آپ کا خاوند بھی زندہ ہے؟ کہنے لگی لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم، سمجھ گیا کہ یہ کہتی ہے اس سوال کو نہ چھیڑو، مطلب اس کا خاوند دنیا میں موجود نہیں، انتقال کر چکا۔ کہتے ہیں میں نے کہا اماں جان
آپ کے بچوں کے نام کیا ہے؟ تو اس نے قرآن کی آیت پڑھی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ 4 بچوں کے نام قرآن کی آیت پڑھ کے مجھے بتا دیے۔ کہتے ہیں میں چلتا گیا، آخر میں اس قافلے تک پہنچ گیا جہاں اس کے بچے موجود تھے۔ میں نے وہاں جا کر آواز دی، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، موسیٰ آ جاؤ۔ سارے نوجوان جو اس کے بیٹے تھے چاروں کے چاروں آگے، سفید کپڑے پہنے ہوئے، سفید امامہ باندھا ہوا، اور سفید جو ہے ان کی کالی داڑھیاں، خوبصورت چہرے، نورانی چہروں والے آ کر میرے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر کہتے ہیں میں حیران ہو گیا۔ میں نے ان سے کہا یہ آپ کی اماں جان ہیں۔ وہ سارے کے سارے جا کر اپنی اماں جان سے لپٹ گئے، اور پھر ان نے کچھ باتیں کی۔ کہتے ہیں میں نے اجازت طلب کی تو اس عورت نے اپنے بچوں کو فوراً قرآن کی آیت پڑھ کے کہا، فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، جا کر اس کے لیے مدینہ یعنی شہر سے کھانا لے کے آ جاؤ۔ کہتے ہیں مجھے بٹھا دیا گیا، اور پھر دسترخوان لایا گیا، دسترخوان بچھا دیا گیا، اور کھانا اس کے اوپر رکھ دیا گیا۔ پھر وہ عورت کہنے لگی، کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِیَةِ، قرآن کی آیت پڑھ کے کہنے لگی آؤ کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ لہٰذا میں کھانے لگ گیا۔ کہتے ہیں میں نے کھانا کھانے کے بعد میں نے ان بچوں کو ہاتھ جوڑ کے کہا، مجھے اللہ کے لیے بتاؤ تو صحیح یہ ماجرا کیا ہے؟ میں نے اتنا طویل سفر کیا، اتنا لمبا سفر کیا، جو بات بھی میں کرتا اپنی زبان کے اندر کرتا، لیکن جو جواب بھی مجھے ملتا وہ قرآن کی آیت کی صورت میں ملتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بچے کہنے لگے آپ نے تھوڑا سا سفر کیا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے 40 سال ہو گئے ہم نے اپنی ماں کی زبان سے قرآن کے علاوہ کچھ نہیں سنا۔ 40 سال ہو گئے ہم نے اپنی ماں کی زبان سے قرآن کے علاوہ کچھ نہیں سنا۔ میری اور آپ کی زبانیں آج کس طرف چل پڑی؟ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں نے اس عورت کی طرف دیکھا، اس عورت نے چہرے پر تبسم لایا اور مسکرا کر پھر آیت پڑھی اور کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کی توفیق سے اس کے فضل سے ممکن ہے، میری کوئی طاقت نہیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا اماں جان مجھے بتائیے تو صحیح آپ یہ کیوں کرتی ہیں، ایسا آپ کیوں کر رہی ہے؟ تو اماں جان نے پھر قرآن کی آیت پڑھی اور کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ارے بندے اللہ کے سن، تجھے پتہ نہیں تو نے قرآن نہیں پڑھا، اللہ نے 2 فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے، جو انسان جو بولتا ہے وہ فرشتے فوراً لکھ لیتے ہیں اور یہ اللہ کے ہاں کل پیش ہوگا۔ لہٰذا میں یہ چاہتی ہوں کل جب اللہ کے ہاں میرا نامہ اعمال پیش ہو، میرے نامہ اعمال میں قرآن ہی قرآن ہو، قرآن ہی قرآن ہو۔ آئیے میں اور آپ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں قرآن اور یہ رمضان یہ لازم اور ملزوم ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا، اسے انزال کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ نے ایک رات کو اتارا جسے شب قدر کہتے ہیں۔ وہ شب قدر بھی انہی دنوں میں ہے، میں اور آپ اسے تلاش کریں۔ اور پھر اس قرآن کو اللہ نے 23 سال کے عرصہ میں اپنے نبی کے سینہ اطہر کے اوپر اتارا، جسے تنزیل کہا جاتا ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اس کو لے کر آنے والے اللہ کے فرشتے جبرائیل امین ہیں، اور جس سینے پہ اترا وہ سینہ میرے اور آپ کے نبی کا مبارک سینہ ہے۔ لہذا یہ قرآن اور رمضان یہ لازم اور ملزوم ہے۔ میں نے اور آپ نے رمضان کے اندر کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت کی ہوگی۔ آئیے میں اور آپ یہ تہیہ کر لیں، یہ نیت کر لیں، اس زبان سے ہمیشہ سچ بولیں گے، سارے بولیں انشاءاللہ۔ اس زبان سے ہمیشہ حق بولیں گے، سارے بولیں انشاءاللہ۔ اس زبان سے ہمیشہ عدل کریں گے، سارے بولیں انشاءاللہ۔ اس زبان سے ہمیشہ محبت کو پھیلائیں گے، اس زبان سے ہمیشہ اللہ کے نبی پر درود پڑھیں گے، اس زبان سے ہمیشہ اللہ کا ذکر و اذکار کریں گے، اس زبان سے ہمیشہ اللہ کا قرآن پڑھیں گے، سارے پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔